اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا۔ سورہ مریم آیات 44 سے 46۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مجھے علم عطا ہوا ہے آپ میری اتباع کیجئے تو میں آپ کو سیدھی راہ دکھلاؤں گا۔ اگلی آیت مبارکہ بھی اسی دعوت کا تسلسل ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، تو عبادت نہ کر شیطان کی۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جائے تو در حقیقت وہ شیطان کی ہی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر چاہے جس کی بھی عبادت کرے کر لے، وہ انسان توحید سے ہٹ جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان، یقیناً جو شیطان ہے، کان للرحمن، وہ ہے رحمان کے لیے عصیہ، نافرمان۔ شیطان کی عبادت نہ کریں کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ یا ابتی، اے میرے والد، انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان یمسک، کہ آ پہنچے آپ کو، عذاب من الرحمن، رحمان کی طرف سے کوئی عذاب۔ اب کیونکہ شیطان نے رحمان کی نافرمانی کی اور آپ شیطان کی عبادت کریں گے تو پھر سزا میں آپ بھی شیطان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ شیطان خود بھی مستحق عذاب ٹھہرا، اور جو لوگ اس کی پیروی کریں گے، صراط مستقیم کو چھوڑیں گے، تو یقیناً بالآخر ان کا راستہ بھی وہی شیطان والا راستہ ہے، اور پھر ان کا انجام بھی وہی ہے جو شیطان کا ہونے والا ہے۔ فتکون، پس ہو جائیں گے آپ، للشیطانی، شیطان کے، ولیہ، ساتھی۔ ہم یہ بات پہلے بھی قرآن مجید میں جان چکے ہیں کہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی ذریت کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اپنا پورا زور لگائے گا، ان کے دائیں بائیں، سامنے پیچھے، اوپر نیچے، ہر جگہ سے آ کر ان پر حملہ آور ہوگا اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے گا، توحید سے ہٹا دے گا اور شرک میں مبتلا کر دے گا۔ اور جو انسان شرک میں مبتلا ہو جائے پھر اس کی کسی قسم کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، تو در حقیقت ایسا انسان شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی یہ اس کا ساتھی ہے، اس کی باتیں مانتا ہے، اور آخرت میں بھی انجام کے طور پر اس کے ساتھ ہی جہنم میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ باتیں اپنے والد کے سامنے رکھیں تو والد کو تعجب بھی ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ کہا آزر نے، اراغب انت عن آلہتی، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبت ہو رہا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم۔ راغبن کے ساتھ اگر فی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام میں رغبت رکھنا، شوق رکھنا، اور راغبن عن آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام سے بیزار ہو جانا۔ تو آزر نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو یہ کہا کہ کیا تو ہمارے آلہہ سے، ہمارے ان معبودوں سے بے رغبت ہو چکا ہے اے ابراہیم؟ اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم کو یہ دھمکی بھی دی، لئن لم تنتہی، کہ اگر تو باز نہ آیا، لأرجمنک، تو میں ضرور بضرور تم کو رجم کر دوں گا، یعنی سنگسار کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، اور تو مجھ سے دور چلا جا۔ ملی لفظ
طویل زمانے کے لیے، طویل مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مقصود یہ ہے کہ تو کہیں مجھ سے دور چلا جا اگر تو نے ایسی باتیں کرنی ہیں تو۔ اگر تو میرے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس سے بے رغبت ہونا چاہ رہا ہے، تو پھر تو ہم سے ہی دور چلا جا، وگرنہ ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ تو اس انداز سے یہ معلوم ہوا کہ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سننے کے بجائے، اس پر توجہ دینے کے بجائے، اس پر غصے کا اظہار کیا، اور غصے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ باتیں کہیں، اور بالآخر آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین ابراہیمی پر قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ سورہ مریم آیات 47 سے 50۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ بات جانی کہ آپ کو آپ کے والد نے نکل جانے کو کہا، اور وجہ یہ بیان کی کہ اگر تو ہمارے ان آلہہ سے، ان معبودوں سے بری ہے، لا تعلق ہے، تو پھر ہم تجھ کو رجم کر دیں گے۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو یہاں سے دور چلا جا۔ جب معاملات یہاں تک پہنچ گئے تو آپ نے کہا، قال، آپ نے کہا، سلام علیک، سلامتی ہو آپ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب باپ کو اتنا غضبناک دیکھا تو کہا کہ اگر آپ کی یہی رائے ہے تو میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، میرا سلام لیجئے، میں یہاں سے چلا۔ ساستغفر، پسند قریب میں بخشش طلب کروں گا، لکا، آپ کے لیے، ربی، اپنے رب سے۔ تو ایک طرف تو باپ کا سنگ دلانہ رویہ، لیکن دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد مندی اور رقت قلب کی دلیل کہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں، اور آپ یہ دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے منع نہ فرما دیا، کیونکہ جو بھی شخص مشرک ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ شرک پر ہی مر جائے تو پھر اس کی بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، کان بی حفیہ، وہ میرے لیے بہت ہی مہربان ہے۔ حفیٌ کا مطلب ہے بڑی خبر رکھنے والا، بڑا اہتمام کرنے والا، اور بے نہایت کرم کرنے والا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، اعتزال کہتے ہیں الگ ہو جانا، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور میں چھوڑ رہا ہوں تم کو بھی، وَمَا تَدْعُونَ، اور جن کو تم پکارتے ہو، مِن دون اللہ، اللہ کے سوا۔ آپ نے پوری قوم کے سامنے دعوت رکھی، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کو تسلیم نہ کیا تو پھر نہ صرف آپ نے اپنے باپ آزر بلکہ اس کے تمام حواریوں، ہم وطنوں اور تمام معبودان باطلہ جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، سب سے قطع تعلقی اور سب سے علیحدگی اختیار کر لی، اور ساتھ انہیں بتا بھی دیا، وادعو، اور میں تو پکاروں گا، ربی، اپنے رب کو، عسیٰ، قریب ہے کہ، اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں اپنے رب کی بندگی کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ کہ جن کی تم پرستش کر رہے ہو ان کی پرستش کا تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں مجھے بڑی امید ہے کہ میں کسی خیر سے محروم نہیں رہوں گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک طرف تو منفی چیزوں کا بھی آپ نے انکار کر دیا، اور دوسرا مثبت بات کا بھی اقرار کر دیا۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پس جب وہ ان سے علیحدہ ہو گیا، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہ ہجرت کے ہم معنی الفاظ ہیں،
کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور ان کے معبودان باطلہ کو چھوڑ گئے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق، تو ہم نے ہبہ کیا، ہم نے عطا کیا انہیں اسحاق و یعقوب، اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے پھر یعقوب۔ تو آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بھی اور پوتے یعقوب علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ وَكُلًّا، اور ہر ایک، جعلنا، ہم نے بنا دیا، نبی۔ تو آپ کے بعد حضرت اسحاق کو نبوت ملی، اور پھر حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی نبوت ملی۔ اور اگر تھوڑا غور کیا جائے تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے ثمرات و برکات کے طور پر یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے اپنے عزیز و اقارب، باپ، چچا، سب کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر خاص فضل کیا، آپ کو حضرت اسحاق جیسا بیٹا بھی عطا فرمایا اور حضرت یعقوب جیسا پوتا بھی عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا انہیں، مِن رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے لیے، لسان صدق، عزت اور مرتبہ، علیہ، بہت شاندار۔ لسان صدق سے مراد ذکر اور چرچا اور شہرت ہوتی ہے، اور صدق کے اندر پائیداری اور استحکام کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا لسان صدق علیہ سے مراد نہایت پائیدار شہرت عطا فرمائی۔ یہ شہرت کیسی ہے کہ اس زمانے سے لے کر تا قیامت ان کا ذکر چلتا ہی چلتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تمام ادیان میں، جو ادیان سماویہ ہیں، چاہے اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ ہیں یا مسلمان ہیں، سب کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہاں تک کہ ہم نماز میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دائم شہرت عطا فرما دی جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت تھی ان کے لیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً سارے انبیاء انہی کے نسب میں سے ہیں، انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے انبیاء، اور پھر آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ملت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جس سے اس عظمت اور شہرت کو بقائے دوام حاصل ہو گئی۔ تو یہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے کہ جس کا حوالہ سورہ شعراء میں بھی آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان رحمتوں اور برکتوں کو تا قیامت دائم و قائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔